نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ دعا ہے خدا عالم صلی محمد والے محمد کا آنا والا نور سے سب کا پہنچانا درگاہ میں منظور فرمائے اور دینے بعد یہاں پہ تشریف فرمائے، اپنی عادتیں لے کر آئے ہیں، مولا کی عادتیں پوری فرمائے، پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کیش ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو بار روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو زیارات کے مشتاق ہیں مولا زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نبینہ عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی واپس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیمار ہیں ان شفائے کاملہ وعجل نصیب فرمائے، اور روحین آپ کے بانی مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، اور سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقامات، لاکھوں لوگوں کی ایک ہی دعا مبارک سے زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے، امام والا کے نام کو چاہتوں میں شمار ہو، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، عقائد حقہ کے ساتھ، اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا تبریدا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل فرجهم وسائرهم فرجهم وعلى قدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین، یا کاشف الکرب وجه حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ، کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطقہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صلوات برکم ایک دفعہ پھر بھی مل کے باواز بلند صلوات اشرائے اربعین امام حسین علیہ السلام، ایک طویل عرصے سے آپ کے سامنے اس بارگاہ میں منعقد ہو رہا ہے، اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا مجھے بھی آپ کے سامنے اس عشرے کی مجالس میں آپ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے۔ خداوند عالم
اس خانوادے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ جو ہر سال یہ صف ادا بچھاتے ہیں، بلکہ یہ صرف صف ادا کا بچھانا نہیں ہے، بلکہ یہ حق کا دیا جلانا ہے. کیونکہ دنیا میں شاید ایک یہی جگہ رہ گئی ہے کہ جہاں سے حق کا پرچار ہوتا ہے. یہ مجلس اعزا صرف ہماری مذہبی اور قومی ملی ایمانی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس اعزا ہماری انسانی ذمہ داری بھی ہے. انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہدایت ہے. میں نے عرض کیا تھا کبھی آپ کے سامنے کہ لوگ ہمارے یہاں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے. اس روٹی کپڑے اور مکان سے پہلے جو بنیادی ضرورت ہے اس کا نام ہدایت ہے. تاکہ روٹی سامنے آئے تو انسان کو پتہ ہو کہ اسے کھانا حلال ہے یا حرام. کپڑا پہننے کو میسر آ گیا تو اس کپڑے کے بارے میں خبر ہو کہ یہ اس کے حلال سے خریدا گیا ہے یا حرام سے خریدا گیا ہے. مکان میں رہنے سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غصبی جگہ پر تو نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ اگر جگہ غصبی ہے اور آپ کی نہیں تو آپ تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے قربت اللہ کی نیت کر کے، اور خدا اسی نماز پر اسی روزے پر لعنت بھیجے گا جو کسی کی غصب کی ہوئی جگہ پر رکھا جائے. یہ مجالس حسین ابن علی وہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے دنیا ہدایت سے آشنا ہوتی ہے. مادیت کا دور ہے. اس مادیت کے دور میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس وقت ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، جن کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں ان کے پاس احساس نہیں ہے. یہ خدا کا ایک کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور اس پہ خدا بند عالم کو حضور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ یہ ذکر منعقد کرتے ہیں اور اس ذکر کے ذریعے لوگوں کے اذہانوں کو روح کو منور کیا جاتا ہے. اور اس عشرے کے مزاج سے بھی آپ آگاہ ہیں. ویسے تو سارا سال ہی جہاں جہاں گفتگو رہتی ہے وہاں یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بیان کیا جائے وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے بیان کیا جائے. لیکن اس عشرے کا ہمیشہ سے جب سے کم از کم میں خود اس عشرے کو پڑھ رہا ہوں یہ مزاج ہے کہ یہاں پہ وہ فکری موضوعات کہ جو عام طور پہ مختلف جگہوں پہ نہیں بیان کیے جاتے وہ اس عشرے میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو عشرہ یہ شروع ہو رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ ایک خصوصیت کے ساتھ ایک موضوع کی طرف میں اپنے احباب کو لے کے جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کا اعلان کروں جہاں سے گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے ایک عمل کو، اور وہ عمل ہے زیارت معصومین. مجھے فرمائیں گے ذرا بہتر شامل ہوں گے. میں نتیجے تک پہنچوں گا. اس طرح سلطان صاحب نے آپ کے سامنے یہ اعلان کر دیا تاکہ کے لیے میں خود بھی معذرت خواہ ہوں. ملتان میں غالباً کل کوئی میچ ہے جس کی وجہ سے ٹیم وہاں پہ آ کے رکی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے سارا شہر ہر طرف سے جو ہے انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا. بڑی مشکل سے مختلف رستوں سے نکل کے حاضر خدمت ہوا ہوں. امید ہے کل تک وہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ 9:30 بجے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا. ایک درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. ہمارے یہاں بڑی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے معصومین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کا. بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے ان زیارات پہ جاتے ہیں. سارا سال اپنی ضرورتوں کو پس پوش ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان پاکیزہ مقامات پر جا کر اپنی پیشانی وہاں رکھیں جہاں فرشتے سجدہ ریز ہیں. جب ہم لوگ یہ عمل سر انجام دیتے ہیں تو ایک گروہ ہے کہ جو ہم پہ یہ فتویٰ صادر کرتا ہے کہ مردوں کی قبروں پہ جانا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، مردوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ شریعت کے مخالف عمل ہے، نہیں مردوں کی قبر پہ جانا چاہیے. تو جناب ایک لمحے کے لیے میں یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ نہیں مردوں کے پاس جانا چاہیے، نہیں مردوں کی قبروں پہ جانا چاہیے، نہیں مردوں سے جا کر کوئی بات کرنی چاہیے، نہیں مردوں سے کوئی سوال کرنا چاہیے. آپ کی ساری باتیں ٹھیک مانتا ہوں، آپ کے اس فتوے کو بھی ٹھیک مان لیتا ہوں. مردوں کے پاس جانے پہ ضرور فتویٰ لگائیے لیکن زندوں کے پاس جانے پہ تو فتویٰ نہ لگائیے. میں نے کہہ دیا ہے شاید
پاس جاتا ہے وہ شرک بھی کر رہا ہے، وہ بدعت بھی کر رہا ہے، سارے فتوے لگائیے، لیکن زندوں کے پاس جانے میں تو فتوے نہ لگائیے۔ زندوں کے پاس جانا تو نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ خلاف شریعت ہے۔ ہم مردوں کے پاس نہیں، ہم زندوں کے پاس جاتے ہیں، زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی زندگی وہ نہیں کہ جسے میں اور آپ زندگی سمجھتے ہیں، زندگی وہ ہے کہ جسے خالق حیات حیات سمجھتا ہے، جسے اللہ زندگی کہے گا وہ زندگی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، برکت والا ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کروایا ہے۔ تو اس لیے موت کیا ہے اور حیات کیا ہے اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، موت اور حیات کا فیصلہ خداوند عالم نے کرنا ہے۔ ہاں، اس کے فیصلے کے مطابق کبھی کبھی چلتے پھرتے لوگ بھی میت ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں کے مطابق کبھی کبھی چلتے پھرتے لوگ بھی میت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو مردے قبر میں چلے گئے ہیں وہ بھی خدا کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے یہاں بالکل معیار الگ ہے زندگی اور موت کا۔ ہمارے یہاں سانس کا لینا، سانس کا آنا جانا زندگی کا معیار ہے، آنکھوں کا دیکھنا زندگی کا معیار ہے، کانوں کا سن لینا زندگی کا معیار ہے، چلنا پھرنا زندگی کا معیار ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں اس نے خود کہہ دیا ہے آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، زبان چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہم نے مہریں لگا دی ہیں ان کے آنکھوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی، ان کی زبانوں پر بھی، ان کے دلوں پر بھی۔ یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تو خدا کے ہاں زندگی کا معیار سانس کا آنا جانا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی زندگی کا معیار کیا ہے؟ آیت میرے سامنے آ گئی ہے، وہ آیت یاد کرتا چلو۔ سورہ انعام میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا او من کان میتا فاحججنہ فجعلنا لہ نورا یمشی بہ، کیا وہ لوگ مردہ نہیں تھے؟ فاحیجنہ، اور پھر ہم نے انہیں زندگی دی ہے، فجعلنا لہ نورا یمشی، اور پھر ہم نے ان کے لیے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے وہ انسانوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ کیا وہ مردہ نہیں تھے؟ اور من کان میتا، کیا وہ مردہ نہیں تھے؟ فاحیجنا، اور ہم نے انہیں زندہ کیا، اور پھر وہ چلتے پھرتے ہیں لوگوں کے درمیان، ہم نے نور ان کے لیے قرار دیا کہ جس نور کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ کبھی آپ نے کوئی دیکھا کسی مردے کو قبر سے نکل کر چلتے پھرتے؟ کب جو ہے کوئی مردہ قبر سے دیکھا ہو کسی نے کہ وہ نکل پڑا اور آپ کو چل پھر رہا ہو؟ لیکن خدا تو کہہ رہا ہے کچھ مردے تھے، ہم نے انہیں زندگی دے دی، اور آپ کو لوگوں کے درمیان ایک نور کی روشنی میں چلتے پھرتے ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یہ کون سے مردے ہیں کہ جنہیں زندہ کیا گیا ہے اور آپ کو لوگوں کے درمیان چل پھر رہے ہیں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا وہ جنہیں مردہ کہا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہی کے اندھیروں میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ وہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہیں اللہ انہیں مردہ تصور کرتا ہے، اور جب خداوند عالم ہدایت فرماتا ہے اور وہ اس گمراہی کی ظلمات سے نکل کر ہدایت کے نور میں آ جاتے ہیں تو خدا فرماتا ہے یہ مردہ تھے زندہ ہو گئے، یہ لوگ مردہ تھے اور اب یہ لوگ زندہ ہو گئے ہیں، اور اب ان کا چلنا پھرنا اللہ کے نزدیک زندوں کا چلنا پھرنا ہے۔ تو خدا کے نزدیک زندگی اور موت کا تصور یہ ہے کہ جو گمراہی کے اندھیرے میں ہے وہ مردہ ہے، جو ہدایت کے نور میں ہے وہ زندہ ہے۔ تو اب سانس کا آنا جانا زندگی اور موت کا معیار نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا بہت سے زندے ہیں جو دراصل مردے ہیں، بہت سارے لوگ جنہیں مردہ سمجھتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ بلکہ آئیے قرآن مجید سے کچھ زندوں پہ دلیل پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار وہ جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جو ان مسئلوں پہ میرے ساتھ شامل ہیں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا آج کی تقریر میں آپ کا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو سبیل الہی میں قتل ہو گئے، خبردار خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا۔ میرے اللہ پھر وہ کیا ہے اگر مردہ نہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہی تو زندہ ہے۔ اللہ اکبر، بل احیاء، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو
سبیل الہی میں قتل ہو گئے، انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہی تو زندہ ہیں۔ میرے اللہ یہ کیسے زندہ ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بات ہی تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تم شعور ہی نہیں رکھتے ہو۔ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بالاتر ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں ان منزلوں پر، عجب بات یہ ہے کہ جو بسوں میں خود زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے جنہیں وہ مردہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی کا انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے، وہ زندگی کون سی ہے جو زندگی وہ جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے شعور اور ادراک سے بالاتر ہیں۔ اس لیے دنیا والوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، فتوے وہاں دیا کرو جہاں تک تمہارا شعور سفر کرتا ہے، جو شعور سے آگے کے ہیں ان کے لیے فتوے نہ دیا کرو۔ اللہ اس میں بڑے سارے پیغام تھے جو میں نے دوستوں کے سامنے عرض کر دیے، ایک جملے کے اندر بہت کچھ تھا جو میں نے دوستوں کو ہدیہ کر دیا ہے۔ فتوے کی حد شعور ہے، فتوے کی حد ادراک ہے، اس لیے فتوے وہاں تک دیا کرو جہاں تک شعور کام کرتا ہے۔ جو شعور سے آگے کے لوگ ہیں ان میں فتوے نہیں چلا کرتے، جو شعور سے آگے کی ہستیاں ہیں ان کے بارے میں فتوے نہیں دیا کرتے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے تمہارے شعور میں ہی نہیں آ سکتا۔ تم بات پھیل جائے گی، ہم جب بھی کوئی صاحبان علم کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں نا تو اس فتوے کے لیے قرآن دیکھا جاتا ہے، حدیث دیکھی جاتی ہے، اور پھر جو اجتہاد کا معاملہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو تیسرا باعث ہے، جو تیسرا ستون ہے فتویٰ دینے کے لیے وہ عقل ہے۔ جب قرآن و حدیث سے کچھ نہ ملے تو پھر کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ عقل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے اذان محترم، تو پھر جب عقل کا استعمال کیا جاتا ہے تو فتوے ان پہ لگاؤ جو عقل میں آتے ہیں۔ عقل سے بالاتر ہے، وہ جو ہماری فہم اور سمجھ سے بالاتر ہے، جو ہمارے ادراک سے باہر ہے، وہاں فتوے نہیں چلا کرتے۔ اس لیے یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ بلکہ یہاں پہ میرا تصور یہ کہتا ہے کہ جب خداوند عالم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا جو سبیل الہی میں قتل ہو گئے ہیں، تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ ان کی قربانی کا صلہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے احتراماً انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے سبیل الہی پر، وہ قتل ہو گئے ہیں سبیل الہی کے لیے، اس لیے احتراماً ہیں مردے، احتراماً کہنا نہ ہیں مردے، مر گئے ہیں، توجہ کر دیے، تو احتراماً سے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بار دی ہے خداوند عالم کے دین کے لیے سبیل الہی میں وہ قتل ہو گئے ہیں، اس لیے احتراماً انہیں مردہ کہنا نہ۔ جیسے ہی ذہن انسانی میں تصور آیا، خالق ذہن انسانی نے فوراً کہا سنو صرف کہنے کی بات نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو سبیل الہی میں قتل ہو گئے، کہنا تو دور کی بات ہے انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے، ان کے بارے میں ذہن میں تصور بھی نہ آنے پائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار ان لوگوں کے بارے میں یہ سوچ بھی نہ لے کے آنا کہ جو سبیل الہی میں قتل ہو گئے ہیں وہ مردہ ہے، یہ سوچ بھی ذہن میں نہ آنے پائے، یہ سوچ بھی ذہن میں نہ آنے پائے، بل احیاء، بلکہ وہی تو زندہ ہے۔ میرے اللہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ زندہ ہیں، ہم نے تو انہیں قبر میں دفن کر دیا ہے، ہم نے تو انہیں قبر میں دفن کر دیا ہے، پھر وہ کہاں زندہ ہے؟ تو خداوند عالم کی آواز آئی تم نے قبر میں دفن کر دیا ہے، بل احیاء عند ربہم، وہ میری اندیت میں زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم، وہ رب کی اندیت میں زندہ ہے، وہ رب کی اندیت میں زندہ ہے۔ اگر کسی کو یوں سمجھ نہیں آ رہی تو یوں جملہ سمجھ لو، وہ حی القیوم کی اندیت میں حی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایسے زندہ کے پاس ہے جسے موت نہیں ہے، اس کی اندیت میں وہ زندہ ہے، وہاں پہ ان کی زندگی ہے۔ میرے اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ رزق ملتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ میری اندیت میں صرف زندہ نہیں رزق بھی پا رہے ہیں۔ وہ رزق بھی پا رہے ہیں، وہ رزق بھی پا رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ رزق بھی پا رہے ہیں۔ اس لیے تمہاری جو زندگی کی شرطیں ہیں کہ کسی کو کسی جگہ پہ زندہ ہونا چاہیے تو ان کی جگہ میری اندیت ہے، اور اگر رزق تمہاری شرط ہے تو میں جو رازق ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ رزق پا رہے ہیں۔
رازق تو خدا مجھے کی ذات گرامی ہے، میں جو رازق ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رزق پا رہے ہیں جو سبیل الہی میں قتل ہو گئے، خبردار انہیں مردہ سوچنا بھی نہ۔ کھانے والوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ شامل ہو جائیں تو نتیجہ یقین سمجھ میں آ جائے گا۔ جو سبیل الہی کے لیے قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، جو سبیل الہی کے لیے قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا۔ تو جو سبیل کے لیے قتل ہو گئے اگر وہ مردہ نہیں تو جو خود سبیل الہی ہے۔ جو خود سبیل الہی ہے، جنہیں خود سبیل کہا گیا ہے، تو پھر ان کی زندگی کا تصور کیسا ہوگا؟ وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جو ان کے لیے مر جائے وہ زندہ ہے، جو ان کی محبت میں مر جائے تو وہ زندہ ہے۔ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آیت کا حوالہ دے دیا نا، خود رسول نے حدیث میں ارشاد فرما دیا تھا، اور وہ حدیث میں قوم کے بچے کو یاد ہے کیا ارشاد فرمایا؟ مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا ہے، یعنی اب وہ مر نہیں گیا، اب اس کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ جن کی محبت میں مرنے والا، جن کے راہ میں قتل ہو جانے والا وہ زندہ ہوتا ہے اور رزق پا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر جن کی راہ میں قتل ہو گیا ہے وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ بلکہ یوں میں کہہ دوں وہ زندہ نہیں ہے، وہ ہیں جو زندگی بانٹتے ہیں۔ وہ رزق حیات عطا کرنے والے ہیں، وہ رزق حیات بانٹنے والے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، چاہے ان گمراہوں کو ہدایت دینی ہو تو بھی زندگی وہ دیتے ہیں، موت کے بعد زندگی دینی ہو تو بھی زندگی دینے والے وہ ہیں۔ وہ خاندان زندگی بانٹنے والا ہے، اس لیے ان کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ آئے ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں، زندگی ذہن میں واضح ہو جائے اور پھر اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھ جاؤں گا۔ موت کے لیے خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ بات ہے میرے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم تین چیزوں سے عبارت ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ توجہ، اور ان تینوں میں سے موت کا تذکرہ صرف نفس کے لیے۔ توجہ توجہ توجہ، نہ جسم کے لیے موت کا تذکرہ ہے، نہ روح کے لیے موت کا تذکرہ ہے۔ جسم کے لیے تذکرہ ہوتا بھی کیا، یہ زندہ ہی کب تھا کہ مر جائے گا۔ ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا، یہ تو بیچارہ زندہ ہی کب تھا کہ مر جائے گا، یہ تو اسی مٹی سے آیا ہے، اسی مٹی میں اس نے چلے جانا ہے۔ یہ مٹی کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی زمین میں ہے، کبھی ہمارا وجود بن گیا ہے، کل پھر یہی مٹی ہو جائے گا۔ تو اس سے یہاں پر کے یہ تصور امیر کائنات سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا مولا جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہر عمل ایک دفعہ ہے، قیام ایک دفعہ ہے، رکوع ایک دفعہ ہے، لیکن ہم سجدہ 2 دفعہ کرتے ہیں، زمین پہ پیشانی رکھتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں اور پھر پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری زندگی کی بازگشت ہے ان 2 سجدوں کے درمیان۔ وہ خدا پہلے سجدے میں تمہیں بتاتا ہے کہ تم یہیں سے اٹھائے گئے ہو، اور دوسرے سجدے میں تمہیں بتاتا ہے تم یہیں پہ بھیج دیے جاؤ۔ سے اٹھائے گئے ہو تمہیں یہی پلٹا دیا جائے گا۔ تو یہ جسم کے اندر تو جسم کے لیے تو زندگی کا کبھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ اسے زندہ تصور کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے روح، اور روح کے لیے پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی کہیں بھی اس روح کے لیے موت کا لفظ ہے ہی نہیں کہ یہ روح مر جائے گی، اس روح کو موت آ جائے گی، کیونکہ اس روح کا تعلق صرف اس زندگی سے تو ہے ہی نہیں کہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی عالم ارواح میں موجود تھی، اس کے بعد یہ پھر عالم برزخ میں جائے گی، پھر محشر کا معاملہ ہوگا۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک پوری گفتگو ہے، لیکن اس روح کے لیے کہیں موت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کہیں موت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ میرے اللہ، اس روح کے لیے موت کیوں نہیں ہے؟ یہ روح ہے کیا چیز کہ جس کے لیے موت نہیں ہے؟ تو اس نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب نے کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ کھانے وال پیچھے رہ گیا، جملہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ پھر دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے نا، جب امر کے لیے موت نہیں تو پھر اولے الامر کے لیے موت کا
تصور موت نہیں، جو امر ہے اس کے لیے تصور موت نہیں، پھر اولل امر کے لیے تو کسی جگہ کوئی تصور موت ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب آخری چیز رہ گئی تھی نفس، موت کسے ہے؟ نفس، کل نفس، ہر نفس کو موت، ہر نفس کو موت۔ میں جملہ بدل کے کہہ دوں، ہر اسے موت ہے جس کے پاس نفس ہے، ہر ایسے کو موت ہے جس کے پاس نفس ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے کہا اگر موت نفس کو آتی ہے نا پھر اسے بیچ ہی ڈالتے ہیں۔ پھر اسے بیچ ہی ڈالتے ہیں، پھر اسے اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں، اسے بیچ ہی ڈالتے ہیں، اسے بیچ ہی ڈالتے ہیں۔ لیکن اب جو بیچنے جا رہا ہے تو پھر اس بیچنے والے نے خریدا، کیا عظیم تاجر ہے، کیا عظیم تاجر ہے، اس نے سوچا پھر بیچے بھی کسی ایسے کو جسے موت نہ ہو۔ اللہ اکبر، جو بازار سجا ہی رہے ہیں اور نفس کو بیچنے ہی جا رہے ہیں تو پھر بیچا بھی کسی ایسے کو جائے کہ جس کے یہاں موت کا تصور ہی نہ ہو۔ اور اس نے جب پوری کائنات میں نظر دوڑائی تو صرف ایک ہی نظر آیا کہ جس نے ارشاد فرمایا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس نے اپنا نفس اسے بیچا جو ایسا حی و قیوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے۔ جب اس نے اپنا نفس اسے بیچ دیا، اب نہ اس کے پاس نفس ہے نہ اسے موت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ جی یا اپنے نفس ہے یا سلامت ہے، مولا کو دیتا تھا میں اب نہ اس کے پاس نفس ہے نہ اس کے لیے موت کا تصور ہے، اور اس نے بیچا اسے ہے کہ جس کے پاس نہ نیند کا تصور ہے نہ اونگ کا تصور ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں وہ جو میرے مولا علی نے کبھی دعویٰ کیا تھا نا دنیا سے جانے کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے، سورج کو دیکھ کے کہا تھا میں نے تجھے طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، لیکن تو نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کبھی ستاروں سے مخاطب ہو کر کہا میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، لیکن تم نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ علی کیوں نہیں سو رہا؟ کیونکہ اس نے اپنا نفس وہاں بھیج دیا ہے جہاں سونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بس میں اپنے موضوع کے قریب پہنچتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے ہم نے جنہیں مانا ہے وہ مردہ نہیں زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس لیے ہم جن کے پاس جاتے ہیں ہم مردوں کے پاس نہیں، ہم زندوں کے پاس جاتے ہیں، ہم زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور ہمارا ان کی زندگی پر ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے، توجہ جتنے لوگ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے، جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کے جائے۔ ہمارے یہاں ان کی زندگی پر ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، جہاں سلام کرنے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہم حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں، اور اجازت مردوں سے نہیں زندوں سے لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا آپ کو زندہ فرمائے۔ اجازت طلب کی جاتی ہے ہر جگہ کے لیے، اس نے قبول ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، ذرا شامل رہیں گے میرے ساتھ، میں نتیجے تک جاؤں انشاءاللہ۔ وہاں پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے قبول، ہم آپ کیا لیتے ہیں؟ ہم وہاں پہ جا کے اس نے قبول اجازت لیتے ہیں اندر داخل ہونے کی۔ اور وہ اجازت کے جو لفظ ہے نا، وہ لفظ اگر آپ سنیں وہاں پہ جا کے نا صرف ان لفظوں کو زبان سے ادا کیا کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ان پہ غور کیا کریں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہمارے معنی کیا ہیں، تاکہ عقیدوں کے گھروندے آپ اپنے فکر کے رکھی ہوئی بنیادوں پہ نہ بنائیں، اپنے عقیدے آپ ان بنیادوں پہ استوار کریں جو عقیدے 14 نے بتائے ہیں۔ اپنی سوچ اور اپنی فکر نہیں جو وہاں سے ملی ہے وہاں پہ اپنے عقیدے قائم کریں۔ جب ہم پہنچتے ہیں نا جو اس نے دخول سکھایا گیا ہے، اس نے دخول کے پہلے لفظ یہ ہیں اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک۔ اے میرے اللہ ہم حاضر ہو گئے ہیں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم حاضر ہو گئے ہیں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر۔ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنک۔ اور تو نے منع کیا ہے کہ نبی کے گھر میں تب تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اور میرے اللہ تو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ، اس وقت تک داخل نہ ہونا ان گھروں میں کہ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. جن کے گھروں میں تمہیں بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت نہیں، کیا وہ تم جیسے ہیں؟ اللہ اکبر، توجہ. جو سفر میں نے شروع کر دیا ہے، سفر میں میرے ساتھ شامل رہیے گا. نہ داخل ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. یہاں تک کہنے کے بعد پھر ہم جو اپنے اعتقاد کا اعلان شروع کرتے ہیں، لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت ہے میری. کسی کو شک ہو مفاتیح الجنان ممبر پہ لے آؤ، یہی میں دکھائی دیتا ہوں. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد گھر میں داخلے کی اجازت جب تک نہ ملے نہیں کرنا. پھر کیا ہے؟ اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذه المشهد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ. جملے کے ترجمے سے پہلے ایک لفظ مشہد ہے، اس کا مطلب سمجھ لیں، پھر میں اس جملے کا ترجمہ کر دیتا ہوں. مشہد کا ایک مطلب ہوتا ہے شہادت کا، شہید ہونے کی جگہ کیا کہلاتی ہے؟ مشہد. اس لیے جہاں آپ ایران میں جاتے ہیں وہ ہے خراسان، لیکن اس جگہ کو مشہد الرضا کہا جاتا ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جگہ. ایک مطلب مشہد کا شہادت کی جگہ. مشہد کا دوسرا مطلب ہے اکٹھے ہو جانے کی جگہ. کیا معنی؟ اکٹھے ہو جانے کی جگہ. اگر نہ جملہ سمجھ آیا ہو تو یوں کہہ دوں، مشہد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عمومی زندہ خصوصی زندوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں زندہ کہلانے والے، صرف زندہ کہلانے والے ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں زندہ ہیں. اب اس لفظ کا ترجمہ سن لیجیے گا. اللہم انی اعتقد، اے میرے اللہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذه المشهد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ. اے میرے اللہ میں ان کی عزت اور احترام پر ان کی غیبت میں اتنا ہی ایمان رکھتا ہوں جتنا ان کے ہوتے ہوئے ہونا چاہیے. سلامت رہے. مولا فضل عطا فرمائے. اب دنیا والوں سمجھنا اس بات کو، ان کی غیبت میں بھی اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے جتنا ان کے ہوتے ہوئے ہونا چاہیے. پھر ذرا گھر جا کے سوچنا، کیا تمہاری جرت ہے کہ اگر علی سامنے ہو تو تم فضائل کا انکار کر دو؟ اللہ اکبر. علی موجود ہو اور پھر علی کے سامنے فضائل کا انکار کرو؟ نہ نہ، وہاں جا کے پہلے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے. ہم اعتقاد رکھتے ہیں ان کی مقام و مرتبے کا، جس طرح ان کے ہوتے ہوئے اعتقاد رکھنا چاہیے. توجہ، جس طرح ان کے ہوتے ہوئے اعتقاد رکھنا چاہیے. اور اگلے لفظ کیا کہنے؟ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ان کی غیبت میں بھی ویسے ہی ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں جیسے ان کے حضور میں ہونا چاہیے تھا. پھر ہم وہاں پہ کہتے ہیں وَعَلَمَ ان رسولک وخلفاءک علیہم السلام احیاء عندک یرزقون. اے میرے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا رسول اور اس کے خلیفہ تیرے پاس زندہ بھی ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں. فَعَلَمَ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَحْيَاءٌ عِندَكَ يُرْزَقُونَ. اور اگلے جملے سننا، ذرا جاگ جانا کہ وہاں پہ جا کے کہنا کیا پڑتا ہے؟ يَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيَرَدُّونَ سَلَامِي. ہم جن کے دروازے پہ آ رہے ہیں یہ ہمیں یہاں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ اکبر. یرون مقامی، یہ ہمیں کھڑا ہوا. بلکہ میں معذرت چاہوں گا، مجھ سے سب تک شادی ہو گئی، میں نے کہہ دیا یہ ہمیں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں. نہیں، یرون مقامی، ہم جہاں ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا جا کے شامل ہونا. ہم جہاں ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو ہم پاکستان میں ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم مشرق چلے گئے تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کے کسی خطے میں چلے گئے تو یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جو ہر جگہ ہر وقت ہر بندے کو دیکھ رہا ہو اسے ہی کہتے ہیں یہ حاضر بھی ہے، یہ ناظر بھی ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ ہے حاضر ناظر نہیں ہے نا، پھر زیارتوں پہ نہ جایا کر. پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر اس عقیدے کا اظہار کرنا پڑتا ہے. پہلے یہاں پہ عقیدہ رکھو پھر وہاں پہ جاؤ.
ورنہ وہ عقیدہ جو دل میں نہ ہو اور زبان پہ ہو، یا زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو، اسے عقیدہ نہیں منافقت کہا جاتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ کرنا۔ اس لیے وہاں جا کے جن عقیدوں کا اظہار ان کے سامنے کرنا ہے جن کے بارے میں عقیدہ ہے، ان عقیدوں کو یہیں پہ پختہ کرو، یہیں پہ ان میں دلیلیں رکھو، اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے عقیدوں کا اظہار کرو۔ یرون مقامی، ہم جہاں جہاں ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وَيَسْمَعُونَ کلامی، اور ہم جہاں جو کہتے ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو جو ہم کہتے ہیں وہ سن رہے ہیں، جو جو کہتے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ پھر خیال رکھنا، علی کے بارے میں سوچ کے بات کرنا، علی سن رہا ہے۔ سوچ کے انکار کرنا، سوچ کے بات کرنا، علی سن رہا ہے۔ باتیں پھیل جائیں کہیں اور نہ چلی جائیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، شاید میں نے آپ کے شہر میں اس بات کا تذکرہ کبھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ ایک مومن ہر سال مولا کی زیارت کرنے کے لیے آتا تھا، تو پھر تحائف میرے مولا کے لیے لے کر آتا تھا۔ ایک سال جو وطن سے روانہ ہونے لگا تو زوجہ کہنے لگی، کیسے امام ہیں تیرے جن کے پاس تو ہمیشہ جاتا ہے تو پھر لے کر جاتا ہے، اور انہوں نے کبھی تجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا، وہاں سے کبھی تو کچھ لے کر نہیں آتا۔ بیوی کے قریب آ کے کہنے لگا، نہ بول ایسا، وہ سن لیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے دری، ایسا نہ بول وہ سن لیں گے، نہ بول وہ سن لیں گے۔ اس نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا۔ بعد یہ مومن چلا گیا۔ جب وہاں مولا کے پاس پہنچا، مولا نے اپنے پاس دسترخوان پہ بیٹھنے سے پہلے کہا کہ اس طرح کا کاسا لیا، آفتابہ لیا، ذرا میرے ہاتھ دھلوا۔ کاشت رکھا گیا، اس نے پانی ڈالا۔ امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہی ہے تو جو بھی ڈالا ہے۔ امام نے کہا ذرا غور سے دیکھ، یہ موتی ہے۔ اس نے پھر پانی ڈالا، یہ کہتے ہیں مولا پانی، مولا دیکھو یہ زمرد ہے۔ پھر تیسری دفعہ کہا مولا یہ یاقوت ہے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے نا، مولا نے کہا اب یہ لے جا، تیری بیوی جو کہہ رہی تھی تو کچھ نہیں لاتا۔ تیری زوجہ جو کہہ رہی تھی، تیری زوجہ جو کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں لاتا، یہ ہماری طرف سے لے جا، یہ ہماری طرف سے لے جا۔ پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا کبھی اس کے بعد اس پہ عرض کروں گا، لیکن ابھی تک یہیں پر بات۔ یرون مقامی ویسمعون کلامی، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں جہاں جہاں ہم ہیں۔ ویسمعون کلامی، اور وہ ہماری ہر بات کو سنتے بھی ہیں ہم جہاں بولتے ہیں۔ ویردون سلامی، اور جب ہم سلام کرتے ہیں وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وَيَرُدُّونَ سَلَامِي، اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور دینا بنتا بھی ہے۔ شریعت میں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، اس لیے وہاں جا کے سلام کرو تو جواب بھی آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جو کچھ کہہ رہے ہو اسے مانتے بھی ہو یا نہیں۔ دل میں کہیں شک کا بیج تو نہیں بویا ہوا، اگر کہیں شک ہے تو پھر باقی چیزیں تو دور کی بات، زیارت تو بڑی دور کی بات ہے، بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں اگر دل میں شک ہے۔ شک کے ساتھ کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، اس لیے وہاں جا رہے ہو تو یقین ہونا چاہیے، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک پہنچنے کے بعد توجہ جانے والا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں جملہ کہتے ہیں فَأَنَّكَ حَجَّبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ، اے میرے اللہ یہ تیری اپنی مصلحت ہے کہ تو نے ان کی بات کو سننے سے ہمارے کانوں پہ حجاب رکھا ہوا ہے، کہ وہ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب کوئی مصلحت ہے جس جواب کو ہم سن نہیں پاتے، لیکن اس کے ساتھ تیرا کرم یہ ہے وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِ، پھر لذیذ مناجاتے ہیں، لیکن تو نے کرم یہ کیا ہے کہ تو نے ہمارے فہم کے دروازوں کو ایسے کھول دیا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں ان سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم جب چاہتے ہیں ان سے سرگوشیاں کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے مناجات کرتے ہیں۔ سرگوشیاں اور مناجات ہوتی ہی ان سے ہیں جن کے ہونے کا یقین ہو۔
اور جو ہے میرے مطلب جن کے ہونے کا یقین ہوتا ہے ان سے ہم سرگوشیاں کرتے ہیں، ان سے ہم باتیں کرتے ہیں، اور اس جگہ پہ لے آیا جہاں اپنے بچے کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سارے اعتقاد کا اظہار کرنے کے بعد جب اجازت کے لفظ آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی استأذنک اولا، اے میرے اللہ ہم سب سے پہلے اجازت تجھ سے چاہتے ہیں۔ یا رب انی استأذنک اولا، اے میرے اللہ اجازت سب سے پہلے تجھ سے چاہتے ہیں۔ آئے 14 کے پاس ہیں، اجازت اللہ سے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے ان کے پاس ہے، اجازت اللہ سے لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی نا، یہ زندہ ہے اندیت الہی میں، یہ زندہ ہے اندیت الہی میں، اس لیے اجازت اللہ سے لینی پڑے گی۔ تو یہاں پہنچ کے اتنا واضح ہو گیا کہ اندیت الہی عرش کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں جہاں 14 کے حرم ہیں وہ حرم ہی اندیت الہی ہے، وہ حرم ہی اندیت الہی ہے، وہ حرم ہی اندیت الہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا جہاں جہاں یہ ہے وہاں وہاں وہ ہے، اور جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں یہ ہے۔ جو ہے میرے بات دوستوں کی علی علی نگر نگر گلی گلی علی علی سلامت رہے مولا قدرت عطا فرمائے۔ ان کے حرم ہی اندیت الہی ہے، اور جب اندیت الہی ہے تو وہ اندیت میں ہی رزق دیتا ہے، رزق وہیں سے ملے گا۔ اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد بس میرا آخری جملہ اور میں موضوع کا اعلان کرنے اپنے دوستوں کے سامنے چلوں۔ ہم یہاں تک پہنچ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ جب چلنے لگتے ہیں تو اس وقت جملے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ جہاں ضرورت نہیں وہاں داخلے سے پہلے ضروری ہے۔ یہاں بھی پڑھتے ہیں، ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ وہ سارے اعتقاد ہیں جن کا اظہار ہر حرم کے دروازے پہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے ایمان رکھ کے جاؤ تاکہ وہاں جا کے اقرار دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، پھر جا کے حرم میں داخل ہو جاؤ گے تو اس داخل ہونے کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر ہمارے پاس زیارات کا سفر شروع ہوتا ہے کہ زیارات میں جو جو جملے کہنے ہیں۔ اور اب کیونکہ ایک مجلس یا ایک تقریر میں جتنی معصومین کی زیارات ہے ان ساری زیارات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس عشرے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عشرے کے دوران امیر المومنین کی زیارات میں سے جملے لے کر ان کی شرح اپنے دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اس لیے اس عشرے کا موضوع میں نے رکھا ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین۔ امیر المومنین کی زیارات میں جتنے لفظ ہیں ان تمام لفظوں کو ہم قرآن کے سائے میں دیکھیں گے، قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ لفظ جو مولا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو مولا کی زیارت میں استعمال ہو رہا ہے، وہ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن معنی میں استعمال ہوا ہے، اور پھر دونوں کو ملا کے نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ امید ہے آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے عرفان کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، ذہنوں کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے اور شاید کچھ کچھ علی سمجھ آتا جائے، ورنہ پورا علی سمجھنے کا دعویٰ تو آدم بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کہاں اور ہماری اوقات کیا ہے، پر ہم کوشش کریں گے کہ ان زیارات کے لفظوں کے ذریعے ہم علی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ عقائد اپنی فکر کے ذریعے عقائد کے گھروندے نہ بناؤ،
ان لفظوں پہ عقائد کی عمارت تعمیر کرو جو لفظ معصومین نے بتائے ہیں. اور میں جتنی زیارتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا ہر وہ زیارت پڑھوں گا جو کسی عالم سے نہیں مولا سے منقول، جو زبان معصوم سے جو لفظ جاری ہوئے ہیں اور سند کے ساتھ جو لفظ جاری ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. درود پڑھیں محمد والے محمد کے نام. لیکن عزیزان محترم، وہ جو ہستیاں قرآن کی روح سے زندہ ہیں لوگوں نے انہیں مارنے کی پوری کوشش کی. ہر کا وقت ذہن میں رہے انشاءاللہ 9:30 بجے حاضر خدمت ہو جاؤں گا. اس اشرے میں آپ جانتے ہیں کہ میں ترتیب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں. 10 محرم تک کے مصائب تو آپ نے عشرہ اولیٰ میں سماعت فرمائے ہوں گے. آج ان سے آگے مصائب کا سفر شروع کرتے ہیں. دنیا والے ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ 10 محرم تو گزر گئی، پھر ابھی تک تم رو کیوں رہے ہو، کیوں تمہارا گریہ جاری ہے؟ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، محرم 10ویں کو ختم نہیں ہوا، 10ویں سے شروع ہو گیا. 10 محرم کو مصائب کی ابتدا ہو رہی ہے. میں پوری ذمہ داری سے جملہ آپ کے سامنے کہتا ہوں، 10ویں محرم کے بعد پہلا آنے والا دن ہے 11 محرم کا، اور یہ 11 محرم کسی صورت 10ویں سے کم نہیں ہے. میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ 11 کا دن کسی صورت 10ویں سے کم نہیں ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے ذہن میں تصور آیا ہوگا کہ کیسے کہہ رہا ہے کہ 11 محرم کا دن 10ویں سے کم نہیں ہے. آئیں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کربلا کے کل 72 شہید ہیں. ان 72 میں سے صرف 2 ایسے ہیں جن کے سر 10ویں محرم کو تن سے جدا کیے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 72 میں سے صرف 2 ہیں جن کے سر 10ویں محرم کو تن سے جدا ہوئے. شہید سارے 10 کو ہوئے ہیں، سر 2 کاٹے گئے ہیں. ایک میرے مولا حسین کا سر ہے جو 13 ضربوں سے کٹا ہے، اور ایک میرے مولا کا صحابی ہے جس کا نام ہے وہب قلبی. وہب قلبی کا سر 10ویں محرم کو تن سے جدا ہوا، بلکہ لفظ آ گیا تو کہتا چلو فوج یزید نے وہب کا سر کاٹ کے وہب کی ماں کی طرف پھینکا. اللہ اکبر. تو اپنے جوان کو لے آئی تھی نا کربلا، لے اپنے بیٹے کا سر لے اپنے بیٹے کا سر لے. کربلا کی ماں کے کیا کہنے، وہب کی ماں نے اپنے بیٹے کا سر واپس پھینک کے کہا جسے میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے صدقہ کر دیا جائے صدقہ واپس نہیں دیا جاتا. میں نے اپنے بیٹے کو حسین پہ صدقہ کر دیا ہے. یہ 2 سر ہیں جو 10ویں محرم کو کاٹے گئے، باقی سارے سر 11 محرم کو کاٹے گئے. میں نے جملہ کہا شاید میں پہنچا نہیں پایا ورنہ آئے سے بہتر آنی چاہیے تھی. سارے سر 11 محرم کو کاٹے گئے. جسے نہیں سمجھ آئی یوں سمجھ لو، علی اکبر کا سر بی بی ام لیلا کے سامنے کاٹا گیا، اور محمد کے سر جناب زینب کے سامنے کاٹے گئے، جناب قاسم کا سر بی بی ام فروا کے سامنے کاٹا گیا، عباس کا سر بہنوں کے سامنے کاٹا گیا. میں نے کبھی یہ جملہ پڑھا تھا، ایک مومن نے کھڑے ہو کے کہا مولانا صاحب بیویوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی، بیویوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی. میں نے کہا کوشش تو بڑی کی تھی، لیکن ایک بیوی کا حال سن لے باقیوں کی خبر ہو جائے گی. میں نے کہا جب اکبر نے خنجر چلنے لگا نا تو حسین کے 4 سال کی بیٹی بچانے کے لیے گئی، لیکن جب پلٹ کے آئی تو رخساروں کا رنگ بدل گیا تھا. ارے کہ کہتے ہیں کہ پھوپھی اللہ لالے میں دبا جاوا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائی قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے. مجھے معاف کرنا، یہاں پہ ایک منظر ہے وہ میرے پاس میں نہیں ہے پڑھنا، میں اس منظر کو چھوڑ رہا ہوں. سارے شہیدوں کے سر قلم ہو گئے، سارے شہیدوں کے سر قلم ہو گئے. اور پھر ایک جانب سے کربلا کے بن میں شور اٹھا، شور بلند ہوا. جب شور بلند ہوا نا، جناب زینب نے بیوی فضا سے کہا اما فضا اب یہ نیا شور کیوں ہے؟ سب کچھ تو لوٹ چکے ہیں، سب کچھ تو لوٹ کے لے گئے، میری رضا بھی لوٹ کے لے گئے، یہ پھر نیا شور کیسا ہے؟ یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟
जनाब फिजा ने कहा मैं देख के आती हूँ, मैं देख के आती हूँ। चंद कदम दूर गई ज़हरा की कनीज और जब वापस आई तो मुंह पे मातम कर रही थी। मातम करते हुए कहा अली की बेटी कयामत होने वाली है, कयामत होने वाली है। शहजादी ने कहा अम्मा फिजा अब कौन सी कयामत रह गई है? जनाब फिजा ने पहला जुमला कहा ज़ैनब घोड़ों को नई नाले लगाई जा रही है, घोड़ों को नई नाले लगाई जा रही है। नाल का नाम आना था। अली की बेटी ने रो के कहा अम्मा इसका क्या मतलब है, अम्मा इसका क्या मतलब है? जनाब फिजा ने रो के कहा अभी लाशों को पामाल किया जाएगा, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। बस इतना कहना था। एक तरफ से घोड़े आए, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं मुझे अपने बाबा के मसलियों के टूटने की आवाज़। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हुई, मजलिस तमाम हुई, लेकिन रोने के दिन ही है ना, रोने के दिन है। मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि 11 मुहर्रम का दिन बड़ा सख्त दिन है। बात यहाँ पे भी नहीं रुकी, बात यहाँ पे भी नहीं रुकी। मामला इससे आगे बढ़ा, मामला इससे आगे बढ़ा। जब लाशों को पामाल कर चुके, अगला जुमला कहूँ अगर समझ सको तो से बना नहीं, शायद हाय नहीं निकली, रस्सियां आ गई, जंजीरें आ गई, हथकड़ियां आ गई। अली की बेटियों के हाथ यहाँ आ गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली की बेटियों के हाथ मुझे माफ करना, बस आखिरी जुमला है, मैंने रहमत को तमाम किया। अली की बेटियों के हाथ यहाँ आ गए और बात यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद बेपलान उठ आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके बाद बेपलान ऊँट आ गए। एक एक बेपलान ऊँट के पास एक एक बीबी खड़ी है, एक एक बीबी खड़ी है। आखिर में रह गई हुसैन के 4 साल की सकीना, हुसैन की 4 साल की सकीना। चलते हुए सैयद सज्जाद के पास आई, जिनके घर में मासूम बच्चे हैं। सैयद सज्जाद के पास आके कहने लगी भैया मैंने किसके साथ सवार होना है? अल्लाह अकबर, मैंने किसके साथ सवार होना है? सैयद सज्जाद ने बहन को लिया, वहां आए जहां जनाब ज़ैनब खड़ी थी। कहा भी मेरी बहन को अपने साथ सवार कर दो। शहजादी ने कहा क्यों ना करूं, मेरे हुसैन के सीने का तावीज़ है, मैं अपने साथ करूंगी। जनाब ज़ैनब का ये कहना था शिमर आ गया, कहने लगा यहाँ फुफी के साथ सवार नहीं होने दूंगा, यहाँ सवार नहीं होने दूंगा। मातम के जुमले हैं। सैयद सज्जाद ने बहन को लिया, वहां आए जहां जनाब फिजा खड़ी थी। कहा फिजा अपने साथ सवार कर लो। जनाब फिजा ने कहा मैंने तो इसके बाबा को भी गोद में पाला है, मैं इसे अपने साथ सवार करूंगी। शिमर वहां भी आ गया, कहने लगा यहाँ भी सवार नहीं होने दूंगा। अब सैयद सज्जाद ने कहा मातम कर लेना, ना पुफी के साथ सवार होगी ना फिजा के साथ, मेरी बहन कहाँ सवार होगी। शिमर दौड़ता हुआ गया, 2 रस्सियां लेकर आया। एक रस्सी सकीना के गले में डाली, एक रस्सी सकीना के पाँव में डाली। फिर बेपलान ऊँट की गुहान पर हुसैन की बेटी को बांध कर ऊँट को भगाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद ऊँट की गुहान से खून गिरा। जनाब ज़ैनब करीब गई, क्या देखा? खून सकीना के सीने से आ रहा है। अरे के कह रही है बाबा पहले मेरे कान जख्मी थे, बाबा पहले रुखसार जख्मी थे, और बाबा अब तेरी बेटी का सीना भी जख्मी है। जो तेरे सीने पे सोती थी उसका सीना। मातम हुसैन,